ایران سے حتمی معاہدہ پسند نہ آیا تو ہم دوبارہ بمباری کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مصری ہمنصب سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ پائیدار اور اہم ڈیل کی۔ 99.9% ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ ایران ڈیل کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوتی تو دنیا بھر میں معاشی دباؤ پیدا ہوتا۔ صرف بے وقوف لوگ ہی چاہیں گے کہ دنیا میں معاشی دباؤ پیدا ہو۔ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ ایران کی نیوی، فضائیہ اور فوج ختم کر دی ہے۔ بلومبرگ امریکہ ایران ایم او یو فریم ورک کے 14 نکات سامنے لے آیا۔ امریکہ اور ایران کا پابندیوں اور جوہری امور پر 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے پر اتفاق۔ معاہدے کے ساتھ ہی فوری اور مستقل جنگ بندی ہوگی اور تمام علاقائی محاذوں پر لڑائی روک دی جائے گی۔ نئی فوجی کشیدگی یا پابندیوں سے گریز اور آبنائے ہرمز سمیت بحری راستوں کی تجارت فوری بحال کی جائے گی۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے سے انکار کرے گا۔ امریکہ مرحلہ وار پابندیوں میں نرمی کرے گا جبکہ منجمد ایرانی اثاثوں کی بتدریج بحالی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ سید نوید کنور اور شیر رحمان بھی شریک۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت۔ وفد نے ترقیاتی بجٹ میں شامل 750 ارب روپے کی اسکیموں پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کل غیر ملکی دورے پر جائیں گے۔ روانگی سے قبل تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13ویں مرتبہ بجٹ پیش کیا۔ عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم کہا۔ کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ تعلیم، زراعت اور انشورنس سمیت روزگار شعبوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان۔ تعلیمی معاونتی خدمات پر سیلز ٹیکس کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 720 ارب روپے ترقیاتی امور کے لیے رکھے گئے۔ کراچی کے لیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ سندھ اسمبلی میں احتجاج۔ بجٹ نامنظور کے نعرے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، ایسے بجٹ کا کیا فائدہ جس میں کسی کی نمائندگی نہ ہو۔ اپوزیشن کی بھی ایوان میں نمائندگی ہوتی ہے، شہری سندھ کی قیادت یہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس۔ مالی سال کے مجوزہ بجٹ دستاویزات کی منظوری۔ بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 1089 ارب روپے تجویز۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 600 ارب روپے مختص۔ جاری منصوبوں کے لیے 100 ارب روپے۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن و امان اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر وسائل مختص کیے گئے۔ یہ مشکل بجٹ تھا۔ صوبوں نے وفاق کو پیسے دیے۔ پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھایا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ پنجاب کے ریونیو میں 426 ارب سے 820 ارب تک اضافہ ہوا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس۔ بتایا فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ گھر مکمل ہو چکے۔ کسانوں کو بلا سود قرضے دیے گئے۔ گزشتہ 2 سال میں کسانوں کو 31,000 ٹریکٹرز دیے گئے۔ صحت، تعلیم، ستھرا پنجاب کے بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی۔
جو جرنی ہے پچھلے 2 سال کی، یہ بار بار وزیر اعظم کہتے رہے کہ جیسے گنجائش پیدا ہوگی ہم آپ کو ریلیف دیں گے. گنجائش باقاعدہ طور پہ بہت ایفرٹ کر کے پیدا کی گئی ہے اور ہوم گرون پلان کے تحت وہ پیدا کی گئی ہے. شہباز شریف صاحب کا ویژن یہ تھا کہ میں ٹیکس دینے والے پہ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ نہیں ڈال سکتا. تمام لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ٹیکس کو کم کیا جائے. تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کم کیا گیا، پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والے پر نہیں ڈالا گیا. وزیر اعظم نے ذاتی کوششوں سے IMF سے معاملات طے کیے. حکومتی کاوشوں کی بدولت آج ملک میں معاشی استحکام ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی میڈیا بریفنگ، کہا کہ مشکل حالات کے باوجود ریلیف پر مبنی بجٹ بنایا. بجٹ میں تنخواہ دار طبقہ، صنعت و ایکسپورٹر کو ریلیف دیا گیا. حکومت نے FBR میں اصلاحات کی. سپر ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا. مخالفین بھی بجٹ کی تعریف کرتے ہیں. وزیر مملکت بلال کیانی نے کہا کہ موجودہ بجٹ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کا بجٹ ہے. تعلیم اور صحت اب بنیادی طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے. چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ. جاں بحق 9 سالہ معصوم بچی ہانیہ دیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. بچی کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات پائے گئے. ہانیہ کی موت شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی. گولی لگنے سے بچی کی دائیں ران کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. بچی کی دائیں چھاتی، پیٹ، ران اور بائیں کوہنی پر گولیوں کے بہت گہرے زخم موجود تھے. ہانیہ کے جسم پر موجود تمام زخم اینٹی مارٹم، یعنی یہ تمام گولیاں اس وقت ماری گئیں جب بچی زندہ تھی. زخم اتنے شدید اور گہرے تھے جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں. صدر ٹرمپ اسرائیل پر برہم. نیتنیاہو کو ایران معاہدے کی دستاویز دکھانے سے انکار. کہا امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے باقاعدہ التجا کی تھی کہ انہیں ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تفصیلات اور کاغذات دکھائے جائیں، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی اس درخواست کو صاف مسترد کرتے ہوئے معاہدہ دکھانے سے بالکل انکار کر دیا. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ ان کی قومی سلامتی کا ایک بہت حساس اور خفیہ معاملہ ہے، اس لیے وہ یہ کاغذات کسی کو نہیں دکھا سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.